یہ تاریخ یحییٰ بن معین 2285 نمبر انہاں دی بڑا جانے کیا لکھا ہے۔ امام یحییٰ سے کسی نے سوال کیا، خدا شاہ جی تواڈے واسطے، لیکن اگوں تو صحیح دی غلطی نہیں کرنی۔ امام یحییٰ بن معین سے کسی نے پوچھا، اتنے وچ شیعہ ہو جاندا، اتنے چ رافضی ہو جاندا، کیا پوچھا؟ من قال ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، تین نام لے کے چپ ہو گیا، اس بندے کا کیا حکم ہے؟ فقال ہوا مصیب، چپ ہی کیا ہے نا اس نے، چوتھی ذات کا انکار تو نہیں نہ کیا، گزارا ہو جائے گا۔ فہوا مصیب، سواد کے ساتھ درست ہے، پاس ہے۔ پھر ومن قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، جس نے چاروں یاروں کے نام لیے، اس کا کیا حکم؟ فرمایا فہوا مصیب، یہ بھی پاس۔ توجہ کرنا، کتنے سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے۔ من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جس نے یوں کہا، صرف آخر سے ترتیب بدلی، پہلا نمبر نہیں بدلا، پہلا نمبر، دوسرا بھی، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور چوتھے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لوگ سمجھتے شاید رافضی سر سنگھ ہوندے نے، جو اس کو جھنڈا لایا، وہ کوئی مجلس کراندا ہے، وہ کوئی ماتم کردا ہے، یہ تو کوچوانا والی نشانیاں نے۔ تسی عالم دین ہو۔ من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان، جو یہ کہے اس کا حکم کیا ہے؟ یحییٰ بن معین کہتے ہیں فہوا شیعیہ، وہ شیعہ ہے۔ اے حفظ آباد والے شاہ جی، اے ڈونگے باغ والے، نام نہاد ڈاکٹر، کھلونے قسم کے خطیب، دبا دیا جائے ان لوگوں کو اگر یہ سیدھے نہ ہوں۔ صرف اتنا کہا، تیسرے نمبر پہ نام نہیں لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھے پہ یہ تاریخ یحییٰ بن معین، یہ سند ہے اس کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ تمہاری گنڈا گردی تب چلے گی یا میں نہ رہوں یا یہ کتابیں نہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا سوال جو زیر بحث ہے کہ کیا خلفائے راشدین کی ترتیب میں اگر کوئی شخص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مقدم رکھتا ہے تو اس سے شیعہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس تبصرے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شیعہ اور رافضی میں کتنا فرق ہے۔ اولاً تو اس کا جواب یوں سمجھیں کہ ایسا کرنے سے، ترتیب بدلنے سے شیعہ بمعنی رافضی نہیں ہوتا بلکہ سنی ہی رہتا ہے۔ اصل میں مغالطہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ متقدمین کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں شیعہ اور رافضی میں بہت بڑا فرق ہے، اور متاخرین کے ہاں شیعہ کا اطلاق رافضیوں پر ہی ہونے لگا، وہ رافضیوں کو شیعہ کہنے لگے۔ تو اس لیے بعض حضرات سے یہ کوتاہی کہہ لو یا کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اسلاف کے کلام سے جب وہ شیعہ کا لفظ دیکھتے ہیں یا رومجہ بالتشیع دیکھتے ہیں یا شیعی دیکھتے ہیں تو اس سے ذہن ان کا وہ رافضی کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں اور سلف کے محاورہ میں یہ شیعہ اور معنی میں ہے، وہ رافضی نہیں ہوتا۔ ہاں، متاخرین کی اصطلاح کا معاملہ الگ ہے۔ اگر آپ پہلوں کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں شیعہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شیعہ رافضی کو نہیں کہتے تھے بلکہ وہ سنی ہوتے تھے جن پر محبت اہل بیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تقدیم حضرت سیدنا عثمان غنی کی علی المرتضیٰ پر ترتیب میں یا سیدنا علی المرتضیٰ کی حضرت سیدنا عثمان پر، اس میں
اہل سنت کے 3 مذاہب ہیں جو شرح العقائد امام نصفی کی، اس میں بھی مذکور ہے۔ متوقفین کا مذہب انہوں نے جاندار طریقے سے وہاں بیان بھی کر دیا، اور اسی طرح دوسرا بھی، یعنی جو اس میں توقف کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کسی ایک کو دوسرے پر تفضیل نہ دو، ایک اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دو۔ اس میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جمہور اہل سنت مراد ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی جائے، اور بعض اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدنا عثمان غنی پر تفضیل دی جائے۔ یہ 3 مذاہب ہیں جو ہماری کتب عقائد میں مذکور بھی ہیں۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری تصریحات موجود ہیں اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے کہ کسی متقدمین میں سے، ائمہ میں سے کسی کی عبارت سے جس میں کسی ہمارے امام نے کسی بندے کے متعلق شیعی یا رومیہ بالتشیع یا متشیع کا لفظ بولا ہو تو اس سے مراد رافضی لے لینا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یا دھوکہ ہے۔ اس کی بالکل صراحتاً بالکل اسی کی بالکل نظیر امام اہل محبت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو ہی پیش کر دینا جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ یہ ایک روات میں سے ایک راوی ہیں، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن فضیل کا مسئلہ زیر باز تھا، یا کسی نے ایک، یہ فتاوی رضویہ جاننے والے وہ جانتے ہیں، وہ ایک روایت پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جلد نمبر ہے 5 فتاوی رضویہ کی، اور اس کا صفحہ ہے 174 74 اور 175۔ اس میں وہ ثالثاً کے عنوان سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابن فضیل کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ یہ رافضی ہے، رافضی کا اس پر جو ہے دعویٰ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب تماشا ہے کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی مذکور ملا جی نے، اور ثبوت میں عبارت تقریب رومیہ بالتشیع ملا جی کو 22 سال خردی و دعوی محدثی آج تک اتنی خبر نہیں کہ عادات محاورات سلف و اصطلاح محدثین میں تشیع اور رفض میں کتنا فرق ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ ملا جی نے تقریب کی عبارت تھی رومیہ بالتشیع، اور اس سے انہوں نے اخذ کیا کہ یہ بندہ رافضی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ محدث ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر اتنی اس کو خبر نہیں کہ محاورات سلف اور اصطلاح محدثین میں تشیع اور رفض میں کتنا فرق ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سنیں۔ آپ فرماتے ہیں زبان متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں، متاخرین کی زبان میں، خذلہم اللہ تعالی جمیعا، بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں۔ خود ملا جی کے خیال میں اپنی ملائی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا، یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے متشیع کو رافضی بنایا، حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان میں افضل جانتا شیعی کہا جاتا، بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے، حالانکہ یہ مسلک، یہ قابل غور ہے، حالانکہ یہ مسلک
بعض علماء اہل سنت کا تھا، یعنی دونوں چیزیں. شیعی کس کو کہا جاتا تھا؟ بندہ سنی ہوتا، صرف یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلفائے راشدین سے افضل جانتا، یا حضرت سیدنا عثمان غنی پر تفضیل دیتا، تو محاورات سلف میں اور اصطلاح محدثین میں اس کو شیعی کہا جاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسلک بھی ویسے بعض علماء اہل سنت کا تھا، یعنی اس مسلک یہ مسلک رکھنے والوں کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا، یہ اپنی جگہ پر مسلم کے جمہور کا مذہب. آگے لکھتے ہیں اسی بنا پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا. اسی بنا پر یعنی مذکور نظریات کی بنیاد پر، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے، حالانکہ یہ محض سنیت ہے، محض سنیت ہے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وضاحت فرما دی، یعنی 3 بنیادوں پر شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اسلاف کے ہاں. ایک یہ کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو سب سے افضل جانتا. نمبر 2، جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا. نمبر 3 کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن صرف اس پر اہل بیت کی محبت کا غلبہ تھا. تو ان تینوں میں سے کسی کا بھی کوئی حامل ہو تو اس کو اسلاف شیعی کہتے تھے، شیعی کہتے تھے. یہ بعض علماء اور یہ تینوں نظریات جو ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بعض علماء اہل سنت کے نظریات ہیں، بعض علماء اہل سنت. لہٰذا اس بنیاد پر کسی کو اہل سنت سے خارج کر دینا یہ مناسب نہیں لگتا، بلکہ خارج کیا، بلکہ یہ اس بنیاد پر تو اہل سنت کو رافضی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو بالکل سراسر دھوکہ اور غلط اور فریب ہے. اس کے نیچے اگر کوئی چاہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پورا رسالہ جو ہے یہ مطالعہ میں لانا چاہیے. میں نے صفحہ بھی بتا دیا اور جلد بھی. اگر رابعاً کہہ کر وہ مزید اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملا جی نے جو تشیع پائے جانے کی وجہ سے اسے رافضی جانا، تو ذرا روات صحیحین دیکھ کر شیعی کو رافضی بنا کر تضعیف کی ہوتی. مطلب کیا کہ صحیحین کی روایتیں تو دیکھو، اس میں کتنے شیعہ موجود ہیں، مسلم میں ہیں، بخاری میں ہیں شیعہ. اسی لیے ائمہ نے یہ تصریح کی ہے تشیع جرا نہیں ہے، جرا نہیں ہے، یہ غلبہ محبت اہل بیت کا نام ہے. تو بہرحال ہم صرف آج کے سوال کا جواب اختصاراً، اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ یہ کافی اور شافی ہے کہ شیعی اسلاف کی کتب سے اگر شیعہ کا لفظ کسی کے بارے میں آیا ہو یا متشیع شیعی رومے یا بالتشیع، تو اس سے مراد رافضی ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ وہ سنی ہی ہوتا ہے، سنی ہی ہوتا ہے. ہاں یہ کہہ لیں کہ جمہور کے مذہب کے وہ خلاف ہے تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک. اسی طرح آپ قصیدہ بردہ میں پڑھتے ہیں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر جو ہے وہ پہلے لے لیا حضرت عثمان سے تو اس لیے وہ رافضی ہو گئے. الیاذ باللہ من ذالک، ایسا معاملہ نہیں ہے. تو کسی بھی عالم کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات کو بخوبی جانتا ہو اور ان کے ذریعے عوام کو نہ دھوکہ دے اور نہ خود دھوکہ کھائے. جو ان کے محامل صحیح ہیں ان پر مضمون کو منطبق کریں اور ان کے معانی واضح کریں. اللہ رب العالمین حق کی اتباع کرنے کی